احرام کی حالت میں کل 12 کام ایسے ہیں قرآن پاک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں جو نہیں کر سکتے. یہ اب بڑی کریٹیکل چیز ہے. نمبر 1 میں تیزی سے کور کروں گا تاکہ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو جائے. مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، شلوار، قمیض یا پاجامہ، یہ پہننا منع ہے. لیکن اگر احرام کی چادریں میلی ہو جائیں تو بدل سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ انہی چادروں میں گندے ہی رہنا ہے، ایسا نہیں ہے. چادر آپ کوئی اور باندھ لیں، اس کو کھول دیں. یہ نہیں کہ وہی کپڑے باندھ کے رکھنے ہیں، وہ کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے. آپ بے شک 3 چادریں بدلیں. اور تولیے والا احرام ہو تو سردیوں میں ذرا آسانی رہتی ہے، ٹھنڈ سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اور رات کو سوتے وقت صرف چہرے کے اوپر کپڑا نہ ہو، باقی پورے جسم کے اوپر کمبل وغیرہ بھی اوڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2 سر پر ٹوپی، کپڑا، پگڑی یعنی امامہ وغیرہ یہ نہیں باندھ سکتے. یہ حج کا پروٹوکول ہے احرام میں اور عمرے کا بھی. نمبر 3 جسم یا کپڑوں پر خوشبو لگانا، یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نہا سکتے ہیں. یہ جو مشہور ہے کہ نہا ہی نہیں سکتے، گندے ہی رہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ اعتکاف کے بارے میں مجھے پتا چلتا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہ ہو اس وقت تک اعتکاف والا اٹھ کے غسل نہیں کر سکتا. تو بھائی 10 دن تک وہ جون جولائی کی گرمی میں جب مسجد کے اندر وہ بدبو پھیلائے. ایک طرف تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک صفائی نہ کرے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بندہ غسل کیے بغیر جمعے کی نماز پڑھنے نہ آئے کیونکہ بدبو آتی تھی. تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ غسل کر سکتا ہے. ویسے بھی وہ فنائے مسجد بھی مسجد کے اندر شامل ہے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر غسل خانے ہوتے ہیں، ادھر جانے سے کوئی اعتکاف ٹوٹ نہیں جاتا. تو احرام کی حالت میں بھی نہا سکتے ہیں. صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بغیر خوشبو والا صابن نہ ہو. نمبر 4 جرابیں، موزے اور ٹخنے ڈھانپنے والے جوتے یہ استعمال نہیں کر سکتے. نمبر 5 نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، نہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں. نمبر 6 خشکی کا کوئی جانور شکار نہیں کر سکتے. خشکی کا جانور، ہرن وغیرہ. اب یہ ہمیں باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی. ظاہر ہے کہ بھائی جو لوگ 4 مہینے پیدل سفر کر کے جاتے تھے، راستے میں کئی ہرنیں آتی ہوں گی ان کے سامنے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم احرام کی حالت میں تمہیں آزمائیں گے، جانوروں کے ذریعے تمہارے آگے پھر رہے ہوں گے، پھر دیکھیں گے کون احرام کی پابندی پوری کرتا ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل کو آزمایا تھا کہ ہفتے والے دن ہی ساری مچھلیاں آتی تھیں اور وہ پھر انہوں نے ہیلا بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کونوا قردۃ خاسئین پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. تو اس طرح مسلمانوں میں بھی آزمائشیں اس اعتبار سے آتی تھی. شکر ہے اس آزمائش سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھے اور سیدھا وہاں پہنچ گئے. نمبر 7 بال کٹوانا یا مونڈنا. کسی نے کو عادتاً کو داڑھی کا ایک آدھ بال نکال لیا یا سر کا، وہ نہیں، مکمل طور پہ سر کے بال اچھا خاصا حصہ ریموو کر دینا یہ منع ہے. اور یہ اس میں سے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو پھر اس میں فدیہ دینا پڑے گا، وہ آگے آ رہا ہے. ایون غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کر سکتے. نمبر 8 ناخن کاٹنا، یہ بھی نہیں کر سکتے. نمبر 9 فحش گوئی نہیں کر سکتے، بے حیائی کی کوئی بات، ایون کوئی سیکچول بات اپنی بیوی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے. نمبر 10 بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق یہ قائم نہیں کر سکتے. نمبر 11 لڑائی جھگڑا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے احرام کی حالت میں. اور نمبر 12 چہرے پر کپڑا یا نقاب وغیرہ یا ہاتھ میں دستانے نہیں پہننے. اب یہاں پہ میں وہ مسئلہ کلیئر کر دوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1838 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احرام کی حالت میں عورتیں اپنے چہروں پر نقاب نہ ڈالیں، یہ الفاظ ہیں، اور نہ ہاتھوں میں دستانے پہنے احرام کی حالت. اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور رش ہوتا ہے، اس میں اگر اس طریقے سے نقاب شروع کروایا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اور دوسری طرف آزمائش بھی رکھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب یہاں بعض لوگوں نے ایک حدیث جو کہ بالکل اصول محدثین پر پکی مردود روایت تھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ بات پتہ تھی کہ روایت ضعیف ہے
تو انہوں نے علمی خیانت کی ہے صرف اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے. اور وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1833 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے, جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو چونکہ ہمارے چہرے ننگے ہوتے تھے تو ہم قافلوں سے پردہ کرنے کے لیے اپنے چہروں کے آگے چادروں کو لٹکا لیا کرتے تھے گھونگھٹ کے طور پر. تو کہتے ہیں دیکھیں عورتوں نے اس حالت میں بھی پردہ کرنا ہے. اسی وجہ سے ایک بدعت بھی لوگوں نے ایجاد کی ہے, وہ پی کیپ پہنی ہوتی ہے یوں کر کے عورتوں کو, خصوصاً ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی پی کیپ عورتوں کو, اور آگے وہ چھجے بنا کے تو ایسے وہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں. عجیب عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ عجوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم چہرے پہ ٹچ تو نہیں کر رہا نا, یہ وہی ہیلے بازی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے سہارا لیتے ہیں. بھائیو جب حدیث ثابت ہی نہیں ہے, اس حدیث میں وہ راوی ہے کہ جو علم حدیث کے بچے کو پتا ہے کہ یہ راوی مردود متروک اور ضعیف ترین اور مختلف فی راوی ہے. اس کا نام ہے یزید بن ابی زیاد. یہ مشہور راوی ہے, پکا ضعیف راوی. ایون حنفی بھی مانتے ہیں ضعیف ہے اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں ضعیف ہے. اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا, اور دور حاضر میں ہمارے پاکستان میں بہت بڑے اسماء و رجال کے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب, انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. آج کل بیمار ہیں, کل ہی میری فون پہ بات ہوئی, آئی سی یو سے ان کو شفٹ کیا ہے شفا انٹرنیشنل میں سے اب وارڈ کے اندر. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. فالج کا اٹیک ہوا تھا لیکن ابھی زبان ان کی نہیں چل رہی, دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے, ہاتھ کے اشاروں سے لکھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا. تو یزید بن ابی زیاد اس میں ضعیف راوی ہے, جو مدلس بھی ہے, مختلط بھی ہے. تو یہ روایتی فارغ ہو گئی جس کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا. لہٰذا یہ کوئی روایت نہیں, اور ویسے بھی بخاری سے ٹکرا رہی سیدھی سیدھی بخاری میں جب حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نقاب نہیں رکھنا, تو یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی تھی. اب اس کے الٹ میں ایک اور روایت بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1855, صحیح مسلم میں 3251. یہ اور مسئلہ کھول دے گی کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے. کہ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد لگتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, چھوٹی عمر کے تھے, بڑے گورے چٹے تھے. صحابی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی میں. اتنے میں ایک عورت حجت الوداع کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی, تو وہ فضل ابن عباس اس عورت کو گھورنا شروع کر دیا. انہوں نے ظاہر نوجوان تھے, عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو وہ گھور رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پیچھے کر کے نا ان کا چہرہ پکڑ کے نا یوں کر کے دوسری طرف پھیر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیچھے بھی نظر آتا تھا, یہ بات یاد رکھیے گا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا, یہ آپ کا معجزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے, نبی کے پیچھے بیٹھ کے. آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دین پہ چلنا پل اسرات پہ چلنا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کوئی پوچھنے لگی تو وہ دیکھنا شروع ہوئے, حضور نے یوں کیا, پھر حضور نے جب بات شروع کی پھر وہ دیکھنا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ ان کا یوں چہرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا. یہ صحیح بخاری میں بھی, صحیح مسلم میں نے اس کا ریفرنس دے دیا. الحمدللہ.